پاکستان کی تاریخ میں بہت کم شخصیات ایسی ہوں گی جن سے بیک وقت اتنی محبت اور اتنی نفرت کی گئی ہو۔ ان میں سے ایک کردار الطاف حسین ہے۔ ایک طرف تو کراچی کی مہاجر برادری کا بڑا حصہ انہیں اپنا نجات دہندہ اور مڈل کلاس پڑھے لکھے طبقے کے حقوق کا رکھوالا سمجھتا تھا، تو دوسری طرف ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جن کے خیال میں الطاف حسین کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ 1953 کراچی میں پیدائش۔ الطاف حسین 17 ستمبر 1953 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا مولانا مفتی رمضان حسین آگرہ یوپی کے مفتی اور جید عالم دین تھے۔ والد برطانوی انڈیا میں اسٹیشن ماسٹر تھے۔ حصول آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور کراچی میں ایک کارخانے میں کلرک مقرر ہوئے۔ الطاف حسین نے کراچی کے عزیز آباد کے علاقے سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 1969 میں گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول جیل روڈ سے میٹرک کیا۔ 1970 میں سٹی کالج میں انٹر سائنس کے طالب علم تھے کہ جنرل یحییٰ خان کی حکومت نے لازمی فوجی سروس کا ایک منصوبہ نیشنل کیڈٹ سروس اسکیم شروع کیا، جس کے تحت ہر میٹرک پاس نوجوان کے لیے 1 سال تک لازمی طور پر فوجی خدمات انجام دینا تھی۔ چنانچہ الطاف حسین بھی اس اسکیم کے لیے بطور کیڈٹ منتخب ہوئے۔ 1978 APSMO کا قیام۔ اسلامیہ سائنس کالج سے BSc کرنے کے بعد انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لے لیا، جہاں انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر 11 جون 1978 کو کراچی یونیورسٹی میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن قائم کی، جس کا مقصد صوبہ سندھ میں آباد اردو بولنے والی آبادی کے ساتھ بڑھتی جانے والی مبینہ نسلی اور لسانی ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنا تھا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب ملک میں ضیاء الحق کا مارشل لا قائم تھا۔ APMSO کو تیزی سے مقبولیت حاصل ہونا شروع ہو گئی اور اس کی شاخیں سندھ بھر کے تعلیمی اداروں میں بھی پھیل گئیں۔ الطاف حسین کو 1979 میں اس وقت کی مارشل لا حکومت نے بنگلہ دیش میں محصور پاکستانیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر گرفتار کر لیا اور انہیں 5 کوڑوں اور 9 ماہ قید کی سزا سنائی۔ الطاف حسین 9 ماہ قید میں رہنے کے بعد رہا ہوئے۔ اس دوران ان کے اہل خانہ پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ الطاف حسین کو مجبور کریں کہ وہ معافی نامہ لکھ کر دیں، لیکن ان کی والدہ نے انکار کر دیا۔ رہائی کے بعد الطاف حسین نے مہاجر طلبہ تنظیم کو پورے کراچی میں متعارف و منظم کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے رفقائے کار کے ساتھ مل کر غیر معمولی محنت سے 20-20 روپے چندہ لے کر تنظیم کے تعارفی کتابچے شائع کیے، جو دوسرے تیسرے روز تباہ ہوتے تھے۔ کراچی کے تمام علاقوں کورنگی، گولیمار، گلبہار، ملیر، نیو کراچی، FB ایریا، ناظم آباد، گرز کے تمام کراچی میں MQM کا طوطی بولنے لگا۔ یوں یہ تنظیم بعد میں بنی، لیکن اس کو شہرت پہلے ملی۔ 1984 MQM کی ڈاک بیل۔ APSO کی پذیرائی دیکھتے ہوئے الطاف حسین نے 18 مارچ 1984 کو MQM کے نام سے ایک ایسی سیاسی جماعت کی ڈاک بیل ڈالی۔ اس زمانے میں سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والی اردو برادری کو حکومت سے کئی شکایات تھیں، جن میں سر فہرست سندھ میں کوٹا سسٹم تھا، جس کے تحت دیہی علاقوں میں بسنے والوں کو تعلیمی اداروں اور سرکاری نوکریوں میں ترجیحی بنیادوں میں داخلے ملتے تھے۔ دوسری طرف کراچی میں پشتون، پنجابی اور دوسری قومیتوں کے افراد کی بڑی تعداد میں آمد سے بھی مہاجروں کو خدشات لاحق ہونا شروع ہو گئے۔ الطاف حسین نے مہاجر قومیت کارڈ کھیلا اور اب تک گالی سمجھے جانے والے لفظ مہاجر کو سیاسی مہم کا حصہ بنا لیا۔ 15 اپریل 1985 کی صبح بشرا زیدی نامی ایک 20 سالہ مہاجر لڑکی کے ٹریفک حادثے میں ہلاکت MQM کی تاریخ کا اہم موڑ ہے، جس کے بعد کراچی بھر میں نسلی اور لسانی بنیادوں پر فسادات شروع ہو گئے، جن میں 60 سے زیادہ افراد مارے گئے۔ اس کے 2 سال بعد جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو MQM نے سندھ کے تمام شہروں میں کلین سویپ کر دیا۔ 1988 تیسری قوت۔ 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق جہاز کے حادثے میں ہلاک ہوئے تو ملک میں انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی۔ ان انتخابات میں MQM قومی اسمبلی کی 14 اور صوبائی اسمبلی کی 27 نشستیں جیت کر ملک کی تیسری بڑی سیاسی قوت بن کر سب کو حیرت زدہ کر گئی۔ تاہم الطاف حسین نے خود انتخابات میں حصہ نہیں لیا اور قائد تحریک بن کر جماعت کے معاملات چلاتے رہے۔ اسی زمانے میں الطاف حسین اور ان کی جماعت کے خلاف تشدد کو بطور سیاسی حربہ استعمال کرنے کے الزامات لگتے رہے۔ 1992 خود ساختہ جلا وطنی۔ 21 دسمبر 1991 کو الطاف حسین پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کے چند ماہ بعد وہ ملک چھوڑ کر برطانیہ منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست دے دی۔ آپریشن کلین اپ۔ 1992 میں نواز شریف کے دور میں MQM کے خلاف آپریشن کلین اپ کے نام سے فوجی آپریشن شروع کیا گیا۔ اس دور میں MQM کے تشدد آمیز سیاست کا پردہ فاش ہوا، ٹارچر سیل اور خفیہ خبریں دریافت ہوئیں، الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں پر قتل اور دوسرے جرائم کے حوالے سے مقدمات قائم کیے گئے۔ اس دور میں الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں کے درمیان اختلافات نے جنم لیا اور یوں عامر خان، آفاق احمد، محمد ارشاد، بدر، اقبال، منصور چاچا وغیرہ نے علیحدہ ہو کر اپنی علیحدہ جماعت MQM حقیقی کی بنیاد رکھی۔
متحدہ قومی موومنٹ۔ جولائی 1997 میں MQM کا نام مہاجر قومی موومنٹ سے تبدیل کر کے متحدہ قومی موومنٹ رکھا گیا، جس میں صرف مہاجر سیاست سے ہٹ کر تمام مظلوم طبقوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی بات کی گئی۔ 2002 کے انتخابات کے بعد الطاف حسین کی پارٹی نے مسلم لیگ ق کے ساتھ اتحاد کیا اور حکومت میں شامل ہوئی۔ یوں ان کے بہت سے ضلع وطن رہنما واپس آئے۔ سندھ کے گورنر کا عہدہ بھی ان کی پارٹی کو ملا۔ 2002 برطانوی شہریت۔ 2002 میں برطانیہ نے نہ صرف الطاف حسین کو شہریت دے دی بلکہ ان کے علاوہ بھی MQM کے بہت سے ارکان کو برطانیہ نے اپنے ہاں خوش آمدید کہا اور انہیں لندن میں مرکوز ہونے دیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ برطانوی حکومت پاکستان میں MQM کے سیاسی اثر و رسوخ سے سفارتی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ اس کی ایک شہادت اس بات سے ملتی ہے کہ چند برس پہلے الطاف حسین کا ایک خط سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے برطانوی حکومت کو اپنی خدمات پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم MQM نے اس خط سے برات کا اعلان کیا تھا۔ 2013 کے انتخابات کے بعد الطاف حسین پر تحریک انصاف کے کارکنوں کو دھمکیوں اور زہرا شاہد حسین، جنہیں زارا آپا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ ایک پاکستانی کارکن، سیاستدان، استاد اور سندھ میں عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر نائب صدر تھیں، کے قتل کے الزامات لگائے گئے اور بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے کارکنان نے برطانوی پولیس کو ای میل پیغامات بھیجے، جس کی وجہ سے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے الطاف حسین کے خلاف تفتیش شروع کی، لیکن بعد میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تفتیش کے بعد ان تمام الزامات کو جھوٹا قرار دے دیا۔ جون 2013 میں متحدہ کے رہنما عمران فاروق کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں برطانوی پاسبان نے الطاف حسین کے گھر چھاپا مارا، جس کے بعد الطاف حسین نے تفتیش مکمل ہونے تک جماعت کی قیادت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا، مگر اگلے ہی روز کارکنان اور عوام کے شدید رد عمل اور اصرار پر استعفیٰ واپس لے لیا۔ چھاپے کی خبر پاکستان اخبارات میں چھپی اور خود الطاف حسین نے اس کا انکشاف کیا۔ مارچ 2015 MQM بکھر گئی۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ستمبر 2013 میں کراچی میں بتاخوری، سیاسی، لسانی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر ٹارگٹ کلنگ کے خلاف رینجرز کی سربراہی میں ٹارگیٹڈ آپریشن کا آغاز کیا گیا اور بعد میں آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد اس آپریشن کو نیشنل ایکشن پلان میں شامل کیا گیا۔ اس وقت کی MQM کو یہ شکایت ہے کہ آپریشن کا نشانہ ان کی جماعت ہے۔ اسی آپریشن میں مارچ 2015 میں MQM کے سیاسی مرکز 90 پر چھاپا مارا گیا، جس کے بعد MQM کی قیادت بکھر گئی۔ حیدر عباس رضوی، واسع جلیل سمیت بعض رہنما پاکستان سے باہر چلے گئے۔ کچھ نے مصطفیٰ کمال کا ساتھ دیا، جنہوں نے پاک سرزمین پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اس دوران MQM میں ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ شروع ہوا اور MQM کی قیادت الطاف حسین سے ڈاکٹر فاروق ستار اور ڈاکٹر فاروق ستار سے خالد مقبول صدیقی کے پاس منتقل ہو گئی۔ 2016 تشدد پر اکسانے کے الزام۔ 22 اگست 2016 کو ایک ایسی متنازع تقریر نے ان کی سیاست اور سیاسی مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔ تقریر سننے کے بعد MQM کے کارکنوں نے ایک ٹی وی چینل کے دفتر پر حملہ کر دیا، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے الطاف حسین کی میڈیا کوریج پر پابندی لگا دی، جس کے بعد سے ان کا نام لینا بھی پاکستانی میڈیا پر ممنوع ٹھہرا اور انہیں بانی MQM کہہ کر مخاطب کیا جانے لگا۔ اس کے بعد MQM دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، MQM لندن اور MQM پاکستان۔ MQM لندن کے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی اور اس کے کارکنان زیر زمین چلے گئے، جبکہ MQM پاکستان کی سیاسی مقبولیت میں کمی واقع ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد الطاف حسین کا ایک معافی نامہ بھی شائع ہوا، جس میں انہوں نے معذرت کی کہ اپنے ساتھیوں کے ماورائے عدالت قتل، ساتھیوں کی مسلسل گرفتاریوں اور ان کی مشکلات دیکھ کر وہ شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھے اور ان کی وہ تقریر اس کا نتیجہ تھا۔ ان کے مطابق انہوں نے پاکستان کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے وہ انتہائی ذہنی دباؤ کے نتیجے میں کیے۔ 2016 لندن میں پہلی گرفتاری اور بریت۔ الطاف حسین کی زندگی کا ایک اور ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب 2016 میں لندن کی میٹروپولیٹن پولیس نے ان کے دفتر اور گھر پر چھاپا مار کر وہاں سے 5 پاؤنڈ کیش برآمد کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ وہاں سے ایسی دستاویزات برآمد ہوئیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ MQM کو بھارتی خفیہ ایجنسی را سے مالی امداد ملتی تھی۔ البتہ چند ماہ کے بعد میٹ پولیس نے یہ کہہ کر تحقیقات ختم کر دی کہ انہیں کافی شواہد نہیں ملے اور نہ ہی اس بات کا ثبوت ملا کہ یہ رقم مجرمانہ طریقے سے حاصل کی گئی تھی یا اس رقم کو غیر قانونی کاموں کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ 2019 دوبارہ حراست میں۔ 11 جون 2019 میں میٹروپولیٹن پولیس نے ایک بار پھر الطاف حسین کو گرفتار کر لیا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے تقاریر کے ذریعے بیرون ملک لوگوں کو تشدد کے لیے اکسایا ہے، البتہ بعد میں انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ 10 اکتوبر فرد جرم عائد۔ لندن کی میٹروپولیٹن پولیس نے الطاف حسین پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت دہشت گردی پر اکسانے کے الزامات پر فرد جرم عائد کر دی۔ پولیس نے الطاف حسین کی 22 اگست 2016 کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ الطاف حسین نے کراچی میں ایک تقریر کے ذریعے لوگوں کو بالواسطہ یا بلا واسطہ دہشت گردی پر اکسایا تھا۔ استغاثہ کے مطابق الطاف حسین نے بھوک ہڑتال پر بیٹھے پارٹی کارکنوں کو 3 ٹیلی ویژن چینلز پر حملے اور رینجرز کے
के हेडक्वार्टर को धावा बोलने का कहा था। तकरीर के बाद कारकुनों ने एक टीवी चैनल के दफ्तर पर धावा बोलकर तोड़फोड़ भी की थी। फरवरी 2022 लंदन की अदालत ने अल्ताफ हुसैन को दहशतगर्दी पर उकसाने और नफरत अंगेज तकरीर के इल्जामात से बरी कर दिया। मार्च 2023 लंदन की हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ही असल MQM है और MQM ट्रस्ट की तमाम जायदादों और प्रॉपर्टियों की मालिक और जायज हकदार है। MQM पाकिस्तान ने अक्टूबर 2020 में लंदन में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ये मुकदमा दायर किया था। फैसले में कहा गया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQM ट्रस्ट की तमाम जायदादों और प्रॉपर्टीज की बेनिफिशियरी है और इन प्रॉपर्टियों में से प्रॉपर्टी 53 ब्रुक्सफील्ड एवेन्यू लंदन की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम की भी हकदार है। जुलाई 2024 अल्ताफ हुसैन ने MQM पाकिस्तान में अपने साबका अकीदतमंदों के खिलाफ अपील कोर्ट में 2 दिन की समाअत जीत ली, जो अगस्त 2016 में इनसे मुनहरिफ हो गए थे। बरतानिया की अपील कोर्ट ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को हुक्म दिया कि वो 30 जुलाई 2024 से पहले कानूनी अखराजात की मद में MQM के कायद और बानी अल्ताफ हुसैन को 65,000 पाउंड यानी 23.3 मिलियन रुपए अदा करे। इंडिया से मदद की अपील। अल्ताफ हुसैन मुतादिद बार इंडिया से मदद की अपील कर चुके हैं। 2015 में उन्होंने इंडिया के साथ अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो से मदद और मुदाखलत की अपील की थी, जिस पर इस वक्त की हुकूमत ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने इसे ऐलान जंग करार दिया था। बाद में अल्ताफ हुसैन ने वजाहत की थी कि उन्होंने ऐसी बात नहीं की थी। अल्ताफ हुसैन का मार्च 2017 में एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो पाकिस्तान में मौजूद मुहाजिरों की मदद करें। बकौल इनके पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिर दरअसल इंडियन हैं, इसलिए वज़ीर आज़म मोदी को इनके हुकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए। अक्टूबर 2019 में भी इनकी एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें वो इंडिया का कौमी नगमा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा रहे थे। अल्ताफ हुसैन आज भी लंदन में मुकीम हैं और वहां पार्टी के इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट से पार्टी के मामलात चला रहे हैं। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तानी सियासत की एक मुतनाज़ शख्सियत हैं, जिनके चाहने वाले और मुखालिफिन दोनों की तादाद लाखों में है। अल्ताफ हुसैन फौजी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, लेकिन वो जमहूरी हुकूमत में फौज के महदूद किरदार की भी हिमायत करते हैं। उन्होंने परवेज मुशर्रफ की इस वक्त तक हिमायत नहीं की जब तक कि उन्होंने मार्शल लॉ खत्म करके एक जमहूरी हुकूमत की बुनियाद नहीं रखी। वो जागीरदारों और सरमायादारों की शिद्दत से मुखालफत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मखसूस समाजी ढांचे में इनके साथ इत्तेहाद करके हुकूमत में भी शमूलियत इख्तियार करने पर मजबूर हैं, ताकि सिंध शहरी इलाकों के अवाम की नुमाइंदगी पाकिस्तान के जमहूरी इदारों में बाकी रहे।